ڈائبٹیز مطلب شوگر ہے کیا اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ کیا کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں شوگر ہونے سے پہلے اور شوگر ہونے کے بعد کیا کیا علامات ظاہر ہوں گی؟ کیا کیا خوراکی حل کیا جا سکتا ہے؟ آج اسی کے بارے میں بات ہوگی۔ تو میں ڈاکٹر سید اظہر نقوی دعا کلینک پورے والا سے اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں شوگر ایک میٹابولک ڈیزیز ہے جس میں نظام ہضم کے افعال میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے لبلبہ کا 95% حصہ ہضم کے نظام میں مدد کرتا ہے اور پنکریاٹک انزائمز پیدا کرتا ہے۔ ہضم کے فعل میں خرابی اس چیز کی علامت ہے کہ پنکریاس سے انزائمز پیدا نہیں ہو رہا۔ جب ہضم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم اس پر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اس کے کمزور ہونے سے پنکریاس مطلب لبلبہ اپنا دوسرا فعل انسولین اور گلوکوجن خارج نہیں کرتا جو کہ شوگر ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر شوگر کا علاج اچھے طریقے سے نہ کیا جائے تو یہ خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی کمپلیکیشن کچھ اس طرح ہیں: نظر ختم ہو جاتی ہے، گردے ختم ہو جاتے ہیں اور ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی کامن سمٹمز کچھ اس طرح ہیں جیسے بہت زیادہ پیشاب کا آنا، یورین کا زیادہ آنا، بھوک کا بہت زیادہ لگنا، پیٹ میں گیس ہونا، جلد کام کرتے ہوئے جلد تھک جانا۔ اس کو دیکھ کے ان کی سمٹم کو دیکھ کر فوراً اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے۔ شوگر سے بچنے کے لیے آپ یہ چند کام کر لیں تو شوگر سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ہمیشہ ہیلدی کھانا کھائیں اور پروٹین سے بھرپور کھانا کھائیں اور اس کی آپ عادت بنا لیں، بھوکے نہ رہیں بلکہ تندرست کھانا کھائیں۔ اور دوسری وجہ ہے ہمیشہ ایکسرسائز کریں، دوڑ لگائیں، چہل قدمی کریں۔ اور اگر آپ کا وزن بہت بڑھ چکا ہے، آپ موٹے ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے آپ روزانہ کی بنیاد پر ایکسرسائز کریں گے تو آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا۔ موٹے لوگوں کو بھی جلدی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ اور سگریٹ اور الکوہل سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ اور اب باتیں ہیں شوگر میں کیا کیا کھانا چاہیے اور کیا کیا نہ کھانا چاہیے۔ سفید آٹا اور میدا سے بنی ہوئی چیزیں، ڈبل روٹی نہیں کھانی چاہیے۔ انگور اور آم سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ امرود، سیب، انار، جامن اور انجیر کھائیں۔ سلاد ایز اے فائبر جی بھر کے کھائیں اور گرے فروٹ جتنا دل کرے استعمال کریں۔ پروٹین کے لیے دودھ اور انڈا بنا زردی کے، مچھلی کا گوشت اور دیسی مرغ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بڑے گوشت سے، سری پائے سے اور برائلر سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانے کو کوکنگ آئل یا ڈالڈا گھی میں نہیں بلکہ سرسوں کے تیل اور زیتون کے تیل میں پکائیں۔ مونگ پھلی، کاجو، اخروٹ، چلغوزے، بادام، پستہ ہمیشہ اور زیادہ مقدار میں آپ کھا سکتے ہیں۔ اور آج ہم نے ڈسکس کی پری ڈائبٹک سمٹمز کے بارے میں، ڈائبٹیز ہونے کے بعد جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان کے بارے میں، اس کے خوراکی حل کے بارے میں، اس کے ایکسرسائزز کے بارے میں، اس کے خوراک کے بارے میں، اس کے کھانے کے بارے میں، ہر ایک بارے میں آج ہم نے ڈسکس کی۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، خود بھی دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ گروپس میں شیئر بھی کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔